الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں کتاب نازل فرمائی ہے وہیں ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے رجال بھی پیدا فرمائے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی فہرست ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا اور اس کی وجہ سے انبیاء کرام کو بڑی سے بڑی مصیبت جھیلنی پڑی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جو نبی آئے ہیں ان نبیوں کی امتیوں نے قوموں نے پیغمبر کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، لیکن ان انبیاء کرام نے جو مصیبتیں آئی، جو پریشانیاں آئی، جو ظلم و ستم ان پر ڈھالا گیا ان کو انہوں نے برداشت کیا. خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے تذکرہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی. مکہ المکرمہ کے اندر آپ پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں بھی آپ پر پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئی، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا، صبر کیا. آپ نے یہ انبیاء کرام ایسا کیوں کرتے ہیں، صبر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، کامل اعتماد ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی حفاظت اور سائے میں اس کی نصرت میں ہمیشہ رہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی. اگر آج ہم قرآن پاک پڑھیں، ہمارے ساتھ آج ممبر بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
مسجد کی دیواریں، لیکن داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ گنگناتے ہیں اور آواز بھی آتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر انبیاء کا ایمان ترقی کرتا ہے، ان کا یقین اللہ پر۔ اسی لیے بڑی سے بڑی مصیبت جب سامنے دیکھتے ہیں تو اس کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ واقع اسراء اور معراج جو آپ 2 ہفتے سے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں پیغمبر کو دکھائیں۔ اس واقع اسراء اور معراج میں آپ نے ایک سنا کہ تسخیر کائنات، لیکن جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے پیغمبر کو اسراء اور معراج کرایا اس لیے تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ، آپ شروع کریے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقیوں کی صفات ہے، کیا؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، نہیں ایمان لاتے کہ نہیں؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ واقع اسراء اور معراج آپ نے سنا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا۔ آپ آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا جبرائیل علیہ السلام نے، آواز آئی، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ اس فرشتوں نے، جو پہلے آسمان پر فرشتے، ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں انہوں نے سوال کیا آپ کے ساتھ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے، لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اگر آپ کے گھر میں آؤں رات کو، دروازہ کھٹکھٹاؤں، آپ کھول دیں گے؟ کھول دیں گے کیا؟ پوچھیں گے نا؟ میں بولوں گا میں محمود، اگر آپ پہچانتے ہوں گے تو کھول دیں گے۔ اگر آپ کھول دی، آپ پوچھیں مثال کے طور پر مجھ سے آپ کے ساتھ کون؟ میں بولا قاری صاحب، تو قاری صاحب کو جب پہچانیں گے نا تبھی نہ کھولیں گے کہ ویسے ہی کھول دیں گے۔ جب پہلے آسمان کے فرشتے نے سوال کیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل میں آپ کے ساتھ۔ یہ سوال کیسے کیا فرشتوں نے؟ آپ کے ساتھ کون؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ کون؟ جبرائیل علیہ السلام کو تو سمجھ میں آتا ہے، آپ آتے جاتے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن یہ سوال کیسے کیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ اس رات کا سما ہی الگ تھا۔ جس رات میں معراج کرائی گئی اس رات کا سما ہی الگ تھا، الگ ہی جلوہ تھا، الگ ہی رونق تھی۔ فرشتوں کو احساس ہوا کہ آج کچھ ہے، اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دروازہ کھل گیا۔ فرشتوں نے یہ سوال نہیں کیا کون محمد؟ معلوم یہ ہوا کہ جیسے زمین کا چپا چپا
درخت اور پتھر آپ کو پہچانتے ہیں، ایسے میرے مصطفیٰ کو عرش پہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے سوال نہیں کیا کون محمد، دروازہ کھل گیا، معلوم یہ ہوا آسمان میں دروازے بھی ہیں، اس لیے وہاں جانے کی کوشش مت کرنا ہے۔ سائنس والوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا، وہاں تک تو تم جا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال دروازہ کھلا، آپ اندر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، ہم آپ کا تہہ دل سے صالح شہزادے کا، صالح فرزند کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ حدیث پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو خود غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں؟ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنتی لوگ ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے غمگین ہوتے ہیں۔ استقبال کیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال، اور پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی، اب سفر ہوتا ہے کدھر کا؟ دوسرے آسمان کی طرف۔ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئیں گے، حالت جلال میں آئیں گے۔ وہ لمبی تفصیل کبھی بتاؤں گا آپ کو جب یہ تذکرہ چلے گا نزول عیسیٰ کا، کیوں ایسا اتریں گے، وہ سب وجہ آئے گی۔ ابھی اتنا سنیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی، انہوں نے استقبال کیا۔ آگے کا سفر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہر آسمان پر ایسے ہی لوگوں نے استقبال کیا، اور ہر آسمان کے فرشتوں نے سوال کیا، کون؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے آسمان کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاء کتنے آئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن ان تقریباً 7 پیغمبروں سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے انہیں کہاں بسایا؟ جنت میں۔ پھر جنت سے اتارے گئے، کہاں آئے؟ دنیا میں۔ ہمیں ہجرت کیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات سے اشارہ دیا گیا کہ جیسے آدم علیہ السلام نے ہجرت کی، ایسے آپ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے۔ اور یہ اب وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ کتنے ہفتوں سے آپ سن رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اب پوری ہونے والی ہے۔ اب واقع معراج کے بعد آپ کے سامنے ہجرت کا ہی واقعہ شروع ہوگا۔ یہ آخری سالوں میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد 1-2-1.5 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی ہے مدینہ منورہ ہجرت کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے لوگوں نے بہت دشمنی کی، ان کا گھیراؤ کیا۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صفائی دی ہے۔ اگر یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سونی دے دی ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھا، ہم نے تو انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ ہے کہاں؟ دوسرے آسمان۔ جیسے آپ کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، ایسے پیغمبر آپ کا بھی گھیراؤ کریں گے لوگ، لیکن ہم آپ کو بچائیں گے۔ آپ سنیں گے واقعہ ہجرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور کفار مکہ کے بڑے بڑے گنڈے، مکہ کے جو سردار چودھری بنتے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کہ آج قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے درمیان سے نکل آئے گا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو یہ اشارہ دیا گیا۔ تیسرے آسمان پر کون پیغمبر ملاقات ہوئی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ آپ یاد کریے جب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں نے کیسی چال چلی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اگر یہ واقعہ سننا ہو، کل یہاں پروگرام ہے انشاءاللہ سورہ یوسف پہ ہی میرا ارادہ ہے کل بولنے کا، تو آ جائیے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف ایسے ہی مکہ فتح ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، اور آپ نے کیا کہا؟ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ ہم معاف کر دیے، آزاد ہو تم لوگ۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا پہلے۔ آپ پہلے کاتب ہیں، قلم سے جنہوں نے علم کو ایجاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنے لکھنے کو رواج دیا، اور آپ نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں۔ آپ نے حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ ہارون علیہ السلام بہت چہیتے تھے اپنی قوم کے درمیان، تو ایسے ہی اے پیغمبر آپ بھی چہیتے بن جائیں گے۔ کتنے چہیتے بنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کریں گے تو آپ کا پانی لوگ لے لیں گے اپنے ہاتھوں پر، آپ کی ایک ایک ادا پر لوگ جان چھڑکنے والے بن جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا تھا، ایسے ہی آپ تو ہجرت کریں گے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ کو فتح کریں گے۔ آخری اسٹیج ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے ہجرت کی، جو کچھ کیا، آخری اسٹیج بیت اللہ کی تعمیر آپ کیے، اور پھر آپ کی زندگی تمام ہوئی۔ ایسے ہی اس روئے زمین پر اسلام کا علم بلند کر کے، مسجدوں کو تعمیر کر کے آپ بھی ہمارے پاس چلے آئیں گے۔ یہ راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام سے ملاقات کرائی۔ جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، یہ غیب پر ایمان ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہم نے بتایا تھا آپ کو، سارے نبیوں نے سن کر کہا ہے کہ جنت ہے جہنم ہے، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی ہے، جہنم دکھایا ہے۔ ساتوں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے کراس کرتے ہیں، آگے کا سفر ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ سدرۃ الحدیث پاک میں ہے، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بیری کا درخت۔ اس درخت کی خاص نسبت ہے انسانوں کے ساتھ، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے جب مردہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں حکم ہے
बैरी के पत्तों से गुस्ल दो। हो सकता है ये राज हो, अल्लाह ही को मालूम है। बहरहाल ये मैं कहीं बयान किया था, वो पुरानी बात याद आ गई। ये जो बैरी का दरख्त है, इससे आगे कोई जा नहीं सकता। ये लास्ट स्टेज है, ये बॉर्डर है। अल्लाह की तरफ से जब कोई अहकामात ज़मीन वालों को दिया जाता है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा दिया जाता है, फिर वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं और नीचे से जो अमाल जाते हैं सिदरतुल मुंतहा। इस बैरी के जो पत्ते हैं हाथी के कानों की तरफ बड़े बड़े, और क्या बताऊं आपको, उसका मंजर मैं नहीं बता सकता। हदीस के जो अल्फाज है, मतलब कि सोने के जैसे पतंगे होते हैं, ऐसे ही चमचम चमचम चमक रहे ये पत्ते। क्या था वो मुझको नहीं मालूम, अल्लाह ताला ही जानते हैं। ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। वहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा, एक बार तो आपने ज़मीन पर देखा था जब गारे हिरा से उतर रहे थे, आपने सुना। दूसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखा, जिनके 600 पर है। कितने? 600 पर। जब वो उड़ते हैं तो याकूत और मोती उनके बाजुओं से झड़ते हैं। अल्लाह ताला ने कहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों को, बाजुओं को फैलाए हुए हैं कि आसमान और ज़मीन को पूरा घेर रखे हैं। कितने ताकतवर फरिश्ते हैं, 600 बाजू जिनके हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस असली शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं पर जन्नत है। इसको अगर आपको समझना हो, थोड़ा 30वें पारे में आइए। सूरतुल मुतफ्फिफीन याद है? कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। आगे वैलुन यौमइदिन लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन। एक ये आयत है। उसके बाद इसी सूरत में कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफी इल्लियीन वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। आगे इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइकी यंजुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्त कम है बस सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो फुज्जार है, जो फासिक है, उनकी रूहें सिज्जीन में है। सिज्जीन कहाँ है? ये कैद खाना है जहाँ काफिरों की और फासिकों की रूहें रहती। ये कहाँ है? ये सातों ज़मीन के नीचे है। जहन्नम सातों ज़मीन के नीचे है और वहीं पर इनकी रूहें रहती हैं। इसको अब समझाऊंगा तो लंबा जाएगा भाई, बस शॉर्टकट में सुनिए। और कल्ला इन्न किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, जो नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनकी रूहें इल्लियीन में रहती है। इल्लियीन कहाँ है? अल्लाह के अर्श के नीचे। कुरान कहता है इन सिदरतिल मुंतहा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं पर जन्नत है। तो रूहें जो नेक लोगों की है कहाँ? इल्लियीन में। जन्नत कहाँ है? आसमानों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सिदरतुल मुंतहा पर वही भी आई। आपको खवातीम में सूरतुल बकरा आमनर रसूलु, जो सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, अलिफ अलहम्दु शरीफ से सूरतुल नास तक सारी आयतें और सारी सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। लेकिन वास्ता कौन बना? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। लेकिन ये जो सूरत है, ये जो आयतें हैं आमनर रसूल, इसको अल्लाह ताला ने बगैर वास्ते जिब्राइल के आप पर वही फरमाई। इसलिए रात को जब सो तो इन आयतों को पढ़ लिया करो।
ان آیتوں کو پڑھنے سے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آیتیں آپ کو کافی ہو جائیں گی، مطلب ہر شر سے کافی ہو جائیں گی، یا یہ مطلب آپ سوئے اور تہجد کی نیت کر کے سوئے، اٹھ نہیں پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ آیتیں یاد کر لیجیے، کر لیں گے انشاءاللہ، جس کو یاد ہے اچھا ہے، جس کو نہیں یاد ہے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں دی، اس کے بعد کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 5 نمازیں، اللہ 50 وقت کی نمازیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آپ کی امت کا، غور سے سنیے، آپ کی امت کا جو بھی آدمی شرک نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، اگر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے توبہ کرے، صغیرہ کرتا ہے توبہ کرے، چاہے وہ بڑے گناہ اس سے ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر شرک کرو گے تو اس کی معافی نہیں ہے، شرک کرو گے تو اس کی معافی۔ اتنی بات بیٹھی دماغ میں، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض فرمائی؟ 50 وقت کی نماز، اور خواتین میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں وہ اللہ نے دی۔ اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرو گے تو معافی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ نماز قائم کرو، معلوم ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے شرک اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ، غالباً سورۃ العنکبوت کی آیت قرضہ، اقیموا الصلاۃ ولا، بہت لمبی چوڑی بات سے آپ یہی اگر ایک آیت کو اپنے دل پر لے لیں، شرک کے علاوہ سارے لوگوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ بنو۔ نماز چھوڑو گے شرک تمہارے اندر آ جائے گا، اور جب شرک آ جائے گا تو تمہاری معافی نہیں ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ کہاں جا رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج اکثریت چاہے وہ نوجوان ہو یا بڑھاپا ہو، نمازوں پہ جو لاپرواہی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے، معاف فرمائے۔ لیکن کیا ہم جنت میں داخل کے ہونے کے مستحق ہیں؟ نماز بھی چھوڑتے ہیں، اپنے آپ کو خالص موحد بھی کہتے ہیں اور نیکوکار بھی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے نماز چھوڑنے سے شرک کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ اور واقع معراج میں اعلان ہو رہا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں سے گناہ کبیرہ ہو جائے یا صغیرہ ہو جائے ہم تو انہیں معاف کر دیں گے۔ مسجد نبوی میں کبھی جا کر دیکھیے، گئے ہیں کہ نہیں؟ مسجد نبوی جو حج عمرہ، وہاں لکھا ہوا ہے میری امت کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے میں سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بورڈ لگا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی، جن سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن شرک تو نہ کرو، شرک کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر شرک ہو گیا اس میں کیا سفارش کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے اعلان ہوا۔ بہرحال دیکھیے وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی، جو دی وہ ابھی بات آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھایا۔ آپ نے سنا تھا نہیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کا ترجمہ اکثر تفسیروں میں لوگ یہی لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے اور سننے والے ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن پیغمبر کی جیسا نہیں۔ اب سنیے کیسے آپ دیکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سننے والے ہیں اور کیسے دیکھنے والے ہیں؟ کیا علم اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو دیا ہے. میں بہت تفسیریں دیکھا ہوں ہر جگہ انہو بس. یہ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے اور دلیل بھی دی ہے. سورۃ الدہر میں ایک آیت ہے نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا کو اللہ نے یہاں انسانوں کے لیے کہا ہے. تو انہو هو السمیع البصیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا جائے. کیسے؟ اب جب سدرۃ المنتہا پہ آپ آگے کا سفر ہوتا ہے اور آپ کو جنت دکھائی جاتی ہے تو جنت میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بس اتنا سمجھیے نہ کسی کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے. خود آپ نے اپنی آنکھ مبارک سے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں آپ نے دیکھی ہیں. اور وہ سونا اور شادی یاقوت سے جڑے ہوئے محلات جنت کی جب سیر کرائی جا رہی ہے تو جو روایت ہے وجسن الوجس ہوا تخفیف الصوت. وجس کہتے ہیں ہلکی آواز کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں ہلکی سی آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں سے آواز ہے؟ یہ ہے کامل سننا. ہلکی سی آواز کو آپ نے محسوس کر لیا اور سنا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے.